ہسٹری مسٹری میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرا چینل پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو بتاتی چلوں کہ یہ ایک دلچسپ حقائق سے بھرپور فورم ہے جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخ سے متعلق پراسرار کہانیاں اور حیرت میں مبتلا کرنے والے واقعات سننے کو ملیں گے۔ اگر آپ اس طرح کے کانٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ویڈیو ٹاپک کی طرف اور جانتے ہیں میسوپوٹیمیا کی سمیرین سویلائزیشن کے بارے میں۔ قدیم سمر میسوپوٹیمیا کے انتہائی جنوبی علاقے میں واقع تھے۔ یہ تہذیب 5500 سے 4000 قبل مسیح تک تقریباً 1500 سال تک قائم رہی۔ اس کے لوگوں کو عام طور پر سیاہ سر والے لوگ کہا جاتا تھا۔ سمر شہر ریاستوں کا مجموعہ تھا جس میں ہر ایک ریاست آزادانہ طور پر کام کرتی تھی۔ سمر قدیم میسوپوٹیمیا کی پہلی شہری تہذیب تھی جو دجلہ فرات کے دریائی نظام کا علاقہ ہے۔ یہ جدید دور کے جنوبی عراق میں واقع تھا اور اپنے عروج پر اس علاقے کی آبادی کا تخمینہ تقریباً 0.8 ملین سے لے کر 1.5 ملین کے درمیان تک تھا۔ اب آئیے جانتے ہیں اس تہذیب کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق۔ نمبر 1، سمیرین شہر ایریڈو کو دنیا کا پہلا شہر مانا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد 5400 قبل مسیح میں جنوبی میسوپوٹیمیا میں ساحل کے کنارے پر رکھی گئی تھی۔ عبیدیوں کے نام سے جانے جانے والے لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سمر میں پہلی مذہبی قوت تھے جنہوں نے زراعت کے لیے دلدل کو نکالا، تجارت کو فروغ دیا اور صنعتیں قائم کی۔ آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ 4 صدی قبل مسیح کے آخر تک سمر کو 1 درجن کے قریب آزاد شہری ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جو ایک سرپرست دیوتا یا دیوی کے لیے وقف مندر پر مرکوز تھے۔ نمبر 2، سمیری بادشاہ اناتم نے تاریخ کی پہلی مشہور سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ 25ویں صدی قبل مسیح میں سمیری شہر لگاش کے بادشاہ اناتم نے مختلف شہروں کی ریاستوں کو الحاق کرنے کے لیے ایک فوجی مہم شروع کی۔ آخرکار اس نے تمام سمر کو فتح کر لیا اور اپنے اثر و رسوخ کو بھی بڑھا لیا۔ اناتم کی سلطنت تاریخ کی پہلی قابل تصدیق سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، ایک عظیم سیلاب۔ سمیری تحریر میں ایک عظیم سیلاب کا حوالہ ملتا ہے۔ سمیری سیلاب کے افسانے کے مطابق دیوتا انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے سیلاب بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تاہم دیوتا اینکی نے شوروپاک کے حکمران زیوسودرا کو اپنی ایک بڑی کشتی بنانے کے لیے خبردار کیا۔ ایک خوفناک طوفان 7 دن اور 7 راتوں تک بڑی کشتی کو ہلاتا رہا اور پھر سورج کا دیوتا ظاہر ہوتا ہے۔ سیلاب ختم ہونے کے بعد جانور جہاز سے نکل جاتے ہیں اور خدا زیوسودرا کو جانوروں اور بنی نوع انسان کی نسل کے تحفظ کے لیے ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس سیلاب سے ملتی جلتی دوسری داستانیں بھی موجود ہیں جن میں اس کی مماثلت دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے کہ ہندو میتھولوجی میں بادشاہ منو کی کہانی اور سب سے مشہور بائبل میں پیدائش کے سیلاب کی داستان۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس واقعے پر غور کریں تو ہمیں قرآن پاک میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بھی جاننے کو ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری کرۂ ارض کو ایک عظیم سیلاب نے گھیر لیا تھا۔ اس سے چند روز قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس میں تمام جانوروں کے جوڑے اور باقی انسانوں کے جو اہل ایمان تھے انہیں سوار کرنے کا حکم ملا۔ نمبر 4، قدیم سمیری لوگوں کا شمار شراب کو استعمال کرنے والے پہلے لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ سمیری تہذیب میں بیئر نے روزمرہ کی زندگی سے خوشی اور راحت کا ایک ذریعہ فراہم کیا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ لوگوں کے پاس بیئر کی اپنی ایک دیوی بھی ہوا کرتی تھی جسے ننکاسی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بیئر کی زیادہ قیمت اس کے معیار کی عکاسی کرتی تھی، اور چونکہ اس کی بہت زیادہ مانگ تھی اس لیے اکثر کم دولت مند شہریوں میں اس کی کمی ہوتی تھی۔ بیئر کی پیداوار ایک طویل عرصے کے لیے بند بھی کر دی گئی تھی، لیکن مانگ اتنی زیادہ تھی کہ آخرکار اسے دوبارہ متعارف کروانا پڑا۔ نمبر 5، دنیا کے پہلے میتھمیٹیشنز۔ آج ریاضی 10 کے اعشاریہ نظام پر مبنی ہے، لیکن سمیرینز کے پاس ایک 20 سے لے کر 60 تک کا نظام تھا جسے سیگزاگیسیمل سسٹم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نظام اب متروک ہو چکا ہے،
لیکن اسے اب بھی اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے جس طرح ہم گھنٹوں، منٹوں اور زاویوں کی پیمائش کرتے ہیں۔ نمبر 6، سمیری لوگ کافی گہرے مذہبی ہوا کرتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کو سماجی نظام اور قدرتی واقعات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیلاب ان کے دیوتاؤں کو مایوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان کا مذہب سینکڑوں دیوتاؤں اور مقدس متن پر مشتمل تھا، اور سمیریوں کا یہ خیال تھا کہ دیوتا اور انسان در حقیقت ہزاروں سال پہلے ایک ساتھ رہتے تھے۔ وہاں مذہبی حکام اور پادری خود سمر کے بادشاہوں سے زیادہ اہم ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس پوری سلطنت میں مندر تھے جن کی جگہ بتدریج لمبے اہراموں نے لے لی، جنہیں زگورات کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، ایک افسانوی تہذیب۔ سمیرینز کی زندگی کے تمام پہلوؤں جیسے بیماری اور قحط کے بارے میں افسانے ہوا کرتے تھے۔ وہ قدرت کی قوتوں کو خدائی کام سمجھتے تھے اور باقاعدگی سے عبادت کرتے تھے۔ اس کے آثار قدیمہ کے ثبوت ستونوں پر لکھے ہوئے نشجات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیا کو آسمان کے دیوتا انلل نے بنایا تھا، جس نے آسمان اور زمین کو الگ الگ کیا تھا، اور اس نے مٹی اور گیلی کیچڑ سے انسانوں کی تشکیل کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ انسانوں کو زمین پر ان کے دیوتاؤں کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، جنہوں نے ان کی خوبصورت دنیا تخلیق کی۔ نمبر 8، سمیریوں کی ایجادات۔ سمیرین لوگ تخلیقی اور اختراعی تھے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے بادبانی کشتی، رتھ، ویل اور ہل ایجاد کیا تھا۔ وہ سب سے پہلے ادب، ریاضی اور فلکیات کے شعبوں میں ہاتھ اٹھانے والے تھے، اور انہوں نے ذاتی شناخت کی شکل کے طور پر کام کرنے والوں کے لیے سلنڈر مہر بنائی۔ انہوں نے قانون کے شعبے میں بھی عظیم خدمات انجام دی۔ ان کے ضابطۂ قانون کی بنیاد جرم اور سزا کے نظام پر مبنی ہے۔ انہیں فن تعمیر میں بھی گہری دلچسپی تھی، اور وہ دھوپ میں سوکھی مٹی سے گھر، مندر اور محلات بنانے میں ماہر تھے۔ نمبر 9، تعلیم۔ سمر کے لوگوں نے بہت جلدی تعلیم کی اہمیت کو بھانپ لیا تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے پجاریوں کو بچوں کو تعلیم دینے کا کام دیا۔ لیکن جب وہ یہ کام نہ کر پائے تو اس طرح دنیا کے پہلے اسکول کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں بچوں کو زبان اور پڑھائی سکھائی جاتی تھی۔ رئیس اور اعلیٰ لوگ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے اور اکثر فلکیات کے میدان میں مہارت رکھتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سمیرین بادشاہوں نے پوری آبادی کو تعلیم دینے کے لیے اہم کوششیں کی۔ انہوں نے مزید اسکول قائم کیے اور پادریوں اور رئیسوں کو ترغیبی نظام کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دینے کی ترغیب دی۔ تعلیم اور خواندگی سب کے لیے تھی، لیکن اعلیٰ طبقے کو باقی آبادی سے الگ کر دیا گیا اور لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا گیا جب تک کہ ان کا تعلق شاہی خاندان سے نہ ہو۔ نمبر 10، سمیری نشات ثانیہ۔ سمیریوں نے بالآخر اپنی ثقافتی شناخت کھو دی اور ایک یقینی سیاسی رہنما حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ آخرکار تہذیب اس حد تک زوال پذیر ہوئی کہ ان کے بہت سے کارنامے جیسے تاریخ، زبان اور اختراعات ضائع ہو گئے۔ آثار قدیمہ کے لحاظ سے سمیری ثقافت کی بہت کم باقیات ہیں۔ ان کے آخری دور کو یور پیریڈ کہا جاتا ہے، یا قابل ذکر ثقافت کی وجہ سے نشات ثانیہ کا دور جو اس وقت کے دوران ثبوت میں تھا۔ یہ تھی میری آج کی مکمل ویڈیو سمیرین تہذیب کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ میرا کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔